کو ملاحظہ فرمائیں. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے میرے جان، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں. اور یہ بات ملاحظہ فرمائیں، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، دل میں رکھ لوں. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، رات یہ چاہتا ہے خاموش رہا گا. رات ایک شعر ملاحظہ فرما لے پیر و مرشد کے حوالے سے. اگر میدان محشر میں آپ سے سوال جواب کیا جائے اور پیر یہ کہہ دے کہ دیوانہ ہے اور اتنے میں کام ہو جائے، کیا کہنے؟ کیا بات ہو محشر میں میں شکوے کیے جاؤں، کیا بات ہو محشر میں میں شکوے کیے جاؤں، کیا بات ہو محشر میں میں شکوے کیے جاؤں، تم ہنس کے کہے جاؤ. ذاکر میاں صاحب اپنے مریدوں کے تعلق سے جب یہ کہیں تم ہنس کے کہے جاؤ، یا معراج میاں جب کہیں میدان محشر میں اور مرید کہے تو پھر آپ سمجھ لیں بیڑا پار ہو گیا. تم ہنس کے کہے جاؤ، دیوانہ ہے دیوانہ، تم ہنس کے کہے جاؤ، دیوانہ ہے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں. اور حضرات محترم مقطع دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں، وقت کی قلت ہے، وقت دو شعر چھوٹو پڑھانا چاہتے ہیں جی اسی وجہ سے ہم مقطع پڑھے دے رہے ہیں، مقطع دعا کے ساتھ. حضرت ہم سمجھتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں.
مقدم لادہ فرمائیں بے خود کیے دیتے ہیں کیا بات ہو محشر میں بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم ساواسی نے اپنے آستانے کے اپنے مرید اپنے پیر و مرشد کے آستانے کے لیے کہا آپ اپنے پیر و مرشد کے آستانے کے لیے جو ہے سمجھیں اس بات کو بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا عادل